اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو ختم کرے گا، ہر مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت اپنی جناب سے اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے وہ بندہ جو مانگے گا رب کریم اسے ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، بیماری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیماری سے عاجز نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بیماری کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بیماری سے عاجز نہیں آنا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں کفر یا الفاظ بھی نہیں ادا کرنے چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بیماری میں بڑے واویلے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہی بیمار کرنا تھا، بیماری ہمارے گھر میں آ گئی ہے، یا اللہ ہمیں ٹھیک ہی نہیں کر رہا۔ اس طرح کے کفر یا الفاظ سے پرہیز کریں، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے بیماری کی حالت میں بندہ جو مانگتا ہے رب کریم اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں یہ وظیفہ بھی شامل ہے۔ آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں، ذاتی نام بھی ہے اور دو صفاتی نام بھی ہیں، اور اسے اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآنی آیت بڑی ہی طاقتور ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد مانگتا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں نے بسم اللہ کو بڑا ہی عام کلمات سمجھ رکھا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو حضرت سلمان کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری، اور وہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس کی فضیلت کے بارے میں جان جائیں تو ہم اس کو ورد زباں بنا لیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام پڑھا جائے گا اس چیز میں برکت ہوگی۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو اگر آپ رزق پر پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی، دولت پر پڑھیں گے تو دولت میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو مریض بہت جلد انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی جناب سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے ہر پریشانی، مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں ہے، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ الرحمن الرحیم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے۔ اور جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا وہ بہت ہی فضائل و فوائد سے مستفید ہوگا، دنیا میں اسے لاکھوں کروڑوں فوائد حاصل ہوں گے، فضیلتیں ملیں گی، اور آخرت میں اس بندے کے درجات بلند ہوں گے۔ بہت ہی مقدس یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت شفا بھی کہا جاتا ہے، جو بندوں کے لیے بڑی ہی طاقتور آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی برکت سے بندہ آگ سے نجات پا سکتا ہے، جہنم کی آگ سے بندے کو نجات مل سکتی ہے۔ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پڑھنے والے کی سزائیں
معاف کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی فائدے ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے، جہنم کی آگ سے آپ کو نجات ملے گی۔ جہنم کی آگ کے آگے یہ آیت مبارکہ ڈھال ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچانے میں یہ آیت مبارکہ ہماری مدد کرے گی اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے گی۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ شریف کے اور بھی بہت زیادہ وظائف ہیں اور میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ سارے وظائف شیئر بھی کرتی رہوں گی۔ بسم اللہ کا جو عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ہر کام میں آسانی کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں غموں سے نجات پانے کے لیے۔ نمبر 2 پہ آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ ہوگا بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، اللہ رب العزت سے شفائے کاملہ کے لیے دعا مانگنے کے لیے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے، قبر کو بہتر بنانے کے لیے، جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو وظیفے کے دوران اپنی حاجت کو، مقصد کو، پریشانی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے یا فلاں دعا کی قبولیت کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا مجھے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس نیت سے آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے اور وظیفے کے دوران آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنی ہے۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے پانی پر۔ آپ پانی کی ایک بوتل لے لیں اور اس پانی کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ پانی کی بوتل پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ مریض کی صحت یابی کے لیے، مریض کی شفا یابی کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ اگر مریض خود کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ مریض خود وظیفہ نہ کر سکے تو گھر میں سے کوئی ماں، بہن، بھائی، کوئی بھی مریض کو یہ وظیفہ کر کے پانی دم کر کے پلا سکتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دن تک جاری رکھنا ہے اور اس آیت مبارکہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ بڑے ہی آسان یہ کلمات ہیں، بہت ہی آسان آیت مبارکہ ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو روزانہ آپ نے اس وظیفے کو اپنی عادت بنا لینا ہے، یعنی مسلسل 41 دن تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اور پانی آپ نے مریض کو روزانہ پلانا ہے۔ بوتل میں پانی کم ہو جائے تو آپ اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب بھی پانی کی طلب محسوس ہو مریض کو تو آپ نے یوں ہی پانی مریض کو دینا ہے، چاہے آپ روٹی کے ساتھ دیں یا آپ میڈیسن کے ساتھ دیں یا آپ نے مریض کو چائے دینی ہے یا کوئی بھی چیز بنا کر دینی ہے تو اس میں آپ نے دم کیا ہوا پانی ہی یوز کرنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔